بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مسلسل نارسائی نے میرے اندر خدشات اور اندیشوں کا ایک بلند و بالا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ اسی سبب اس لمحے میری زبان سے مایوسی بھرا وہ سوال نکل گیا تھا۔ اس سوال سے بڑی واضح بے یقینی جھلکتی تھی۔ چنگ فوراً پوشی نے ایک لمحے کا توقف کر کے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ہاں مجھے یقین ہے اس مرتبہ کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی، لیکن کیا؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے تڑپ کر پوچھا۔ چنگ فو نے جواب دیا، یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اپنے دشمن سے نمٹتے ہوئے تمہیں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ تمہارا دشمن اسرائیل کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہے۔ اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کو نکال کر لانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تمہیں بہترین حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے پہلی ملاقات میں بھی اور اب بھی یہ محسوس کیا تھا کہ چنگ فوراً پوشی ربی موشے ایمن کا نام زبان پر لانے سے پرہیز کر رہا تھا۔ وہ ربی موشے کو ذکر کرتے ہوئے میرا دشمن جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس انداز کے پیچھے اس کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی۔ بہرحال میں اس کا اشارہ بڑے واضح طور پر سمجھ رہا تھا۔ اس کی رائے کے جواب میں نے کہا، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں میرے محترم کہ ربی موشے ایمن ہونے والا یہ آخری مار کا بڑے کانٹے دار ثابت ہوگا۔ اگر میری پشت پر آپ کی نیک خواہشات موجود رہیں تو میں انشاءاللہ اپنی ساتھی کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دعائیہ انداز میں بولا، لارڈ بدھا تمہاری مدد کرے گا۔ ہم دونوں اپنے اپنے عقائد کے مجبور تھے، لہذا ہماری بات کرنے کا انداز بھی جدا جدا تھا۔ میں خاموش رہا تو اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے آخری مارکا کے الفاظ بالکل بجا استعمال کیے ہیں۔ وجدان ایک نقطے کو ذہن میں رکھنا، یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ اگر تم نے اس موقع کو ضائع میں اس موقع کا پاس کروں گا۔ چنگ فو کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، میرے لہجے میں اضطراب کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس بار اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہوں گا۔ میرے اٹل انداز پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا، پھر پر اعتماد لہجے میں بولا، اس سلسلے میں ذرا بھی فکر مند نہیں ہوں، اسی لیے مجھے پوری یقین ہوں کہ تم کامیاب واپس لوٹو گے۔ میں ایک اطمینان بھری گہری سانس لے کے رہ گیا۔ چنگ فو نے کہا، تمہاری ساتھی فلپائنی لڑکی کا کیا حال ہے؟ اس کا اشارہ لی جان کی طرف تھا۔ میں نے جواب دیا، میری طرف وہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ میرے اس جواب میں ہلکے طنز کی آمیزش تھی۔ وہ چند لمحات تک معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولا، وجدان، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ پر اسرار قوتوں کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ترک لذائذ ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ انسان جن اشیاء کے ذائقے سے واقف ہو، اس نے زندگی کی جن نعمتوں کا مزہ چکھ رکھا ہو، ان کی لذت سے آشنا ہو، اگر ان میں سے انتہائی مرغوب چند اشیاء کو ترک کر دے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے اندر پر اسرار قوتیں نمو پانے لگتی ہیں۔ اگر انسان ثابت قدمی سے اپنے مقصد کے ساتھ چپکا رہے تو بہت جلد اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں میرے محترم، میں نے رسانیت سے کہا، لیکن یہاں میں ایک حوالے سے آپ سے متفق نہیں ہوں۔ کس حوالے سے؟ اس نے بڑی مہربان انداز میں پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ترک لذائذ کو پر اسرار قوتیں حاصل کرنے کا سب سے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بڑا کٹھن عمل ہے۔ انسان جن چیزوں کی لذت سے آشنا ہو، انہیں یکسر ترک کر دینا کوئی آسان کام نہیں۔ چنگ فو نے جو طریقہ بیان کیا تھا وہ رہبانیت کی طرف لے جاتا تھا۔ عیسائیت، ہندوازم اور بدھ ازم میں بعض لوگ یہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اس کا حمایتی نہیں ہوں۔ میرے خیال میں یہ غیر فطری طرز زندگی ہے جو اچھے نتائج کا حامل نہیں۔ اس سلسلے میں بڑی سنسنی خیز اور حیر امیز کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ بہرحال میں کوئی دینی مبلغ نہیں ہوں کہ اس پر سیر حاصل گفتگو کروں۔ میں نے برسبیل تذکرہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ چنگ فو نے گہری سنجیدگی سے کہا، مگر تم نے یہ مشکل کام کر دکھایا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، پچھلے 10 دن سے تم ایک آزمائش میں ڈال دیے گئے تھے۔ اس کڑے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ اس کی بات کے جواب میں کوئی سوال اٹھاؤں گا، لیکن جب میں خاموش رہا تو وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر کسی بھوکے شخص
کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ ایک نوالا بھی نہیں لے گا اور وہ شخص واقعتاً ایسا کر بھی دکھائے تو یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ ضبط نفس اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر اشارہ میری اور لی یان کی طرف تھا۔ میں اس کے اشاروں کو بخوبی سمجھ رہا تھا لیکن اس سے الجھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہذا کسی اختلافی موضوع کو اٹھانے کی بجائے میں براہ راست اس سے پوچھ بیٹھا، محترم چنگ فو، اگر یہ کمال کی بات ہے تو پھر میں نے واقعی ایک کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اس کڑی آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کے جن سود مند نتائج کا ذکر کیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پہلی ملاقات میں چنگ فو نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ اگر تھرڈ آئی کے سلسلے میں مجھے دشواریوں کا سامنا ہے تو اس میں ربی موش ایمن کے کسی عمل سے زیادہ خود میری لغزشوں کا ہاتھ ہے۔ اس حوالے سے اس نے لیلا راکیل اینڈرسن اور لی یان کا خصوصی ذکر بھی کیا تھا۔ گزشتہ 10 دنوں میں لی یان کو مجھ سے دور رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ میری باطنی آنکھ کے سامنے جو جالا سا آ گیا ہے وہ دھل کر صاف ہو جائے، لیکن اس ذیل میں نے کوئی نمایاں فرق محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دوران میں نے جب بھی ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی مجھے بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ چنگ فو نے ٹٹولتی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا تم نے اس سلسلے میں ٹرائی کی؟ کئی بار میں نے جواب دیا مگر ہر دفعہ نتیجہ 0 کے برابر رہا۔ وہ بدستور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے، تم میری نگرانی میں ٹرائی کرو۔ لارڈ بدھا نے چاہا تو تم اپنی ساتھی ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن قبل اس کے ایک نہایت ہی اہم بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا تو میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک طرح سے اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، اس کا ایک ایک لفظ نپا تلا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہ کوئی گمبھیر لیکچر دے رہا ہو۔ تبت کے اکثر لاما موت سے پہلے موت کا مزہ چکھنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص ٹیکنیک سے خود پر مصنوعی موت طاری کر لیتے ہیں۔ مصنوعی موت ان معنوں میں کہ وہ بعد میں دوبارہ زندوں جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ خود اختیاری مصنوعی موت ایک عظیم راز ہے جو صرف تبتی لاماز تک ہی محدود ہے۔ تمہاری ترقی یافتہ دنیا کی جدید میڈیکل سائنس اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کرتی۔ اگر ایسے کسی لاما کو مختلف میڈیکل ٹیسٹ گزارا جائے تو ماہرین اس کی موت کا سرٹیفکیٹ پہلی فرصت میں جاری کر دیں گے۔ کیا اس صورت میں لاماز کوما جیسی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں؟ چنگ فو لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے نفی میں گردن ہلائی اور رسان سے بولا، کوما اور لاما کی مصنوعی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے بتایا ہے نا، مصنوعی موت جیسے الفاظ کا استعمال محض تمہیں سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری ترقی یافتہ دنیا کا ہر ٹیسٹ مصنوعی موت کا شکار لاما کو مردہ ثابت کر دے گا، جبکہ کوما میں جانے والے شخص کو مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسے رکھنے کی بجائے فوراً ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ کوما میں جانے والے شخص میں ایسا کچھ ضرور ہوتا ہے جو اس کے اندر زندگی کی امید دلاتا، کوئی نہ کوئی وائٹل سائن اس امر کی نشاندہی ضرور کرتا ہے کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے، مگر خود پر مصنوعی موت طاری کرنے والا لاما کا معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس پر اسرار عمل سے گزرنے کے لیے لاما کسی خاص پرسکون جگہ کا انتخاب کرتا ہے، کوئی بھی ایسا مقام جہاں اس کیفیت کے دوران میں کسی بیرونی مداخلت کا اندیشہ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے لاماز عام طور پر پہاڑی گفائیں، دراڑیں اور غار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر کھوجنے والی نظر سے میری طرف میرے آر پر دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، میں ایک خاص ٹیکنیک کا ذکر کر رہا تھا جس کے استعمال کے بعد لاماز دل کی دھڑکن کو روک کر خود پر مصنوعی موت طاری کر لیتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کا تعلق پرانا یم یعنی سانس کی مخصوص مشق سے ہے۔ سانس کو روکنے کے 2 طریقے مروج ہیں۔ نمبر 1، جسم کے اندر سانس روکنا۔ جسم کے اندر یا تو پھیپھڑوں سے سانس روکی جا سکتی ہے اور یا پھر پیٹ میں۔ دوسرا مروج طریقہ جسم سے باہر سانس روکنے کا ہے۔ یہ قدرے مشکل اور پیچیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص جسم سے باہر سانس روکنے پر قادر ہو جائے تو سمجھ لو وہ خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کا اہل بن جاتا ہے۔ تمام تر سانس کو خارج کر کے اگر روک لیا جائے تو دل کی دھڑکن بتدریج مدم ہوتے ہوتے ایک مرحلے پر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ دل اتنی سست رفتار سے دھڑکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ دل کو چیک کرنے والا ہر آلہ یہی بتائے گا کہ دل
نے اپنا کام بند کر دیا ہے؟ کیا مجھے خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کے طریقے بھی سکھائے جائیں گے؟ میں نے روا ربی میں پوچھ لیا۔ اگر تمہاری خواہش ہوگی تو ضرور سکھائے جائیں گے، چنگ فو نے معتدل لہجے میں کہا۔ ویسے اس وقت میں تمہیں کسی اور سبب سے مصنوعی موت کے بارے میں تفصیلاً بتا رہا ہوں۔ اس موت کا تعلق تمہارے وجود موجودہ معاملے سے ہے، یعنی تھرڈ آئی کی کارکردگی سے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا تو میں اضطراری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ تیسری آنکھ کا استعمال اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹ واقعی میرے لیے اس وقت سب سے اہم اور نازک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس نارسائی نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں مضطرب خاموشی کے ساتھ چنگ فو کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گویا ضرور ہوا مگر کسی اور طرف نکل گیا، تاہم جلد ہی وہ اصل معاملے کی طرف لوٹ آیا۔ وجدان، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، آج کل جدید اور ترقی یافتہ دنیا میں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا شہرہ ہے۔ اسی شعبے میں ایک ٹرم پاس ورڈ استعمال ہوتی ہے۔ اگر پاس ورڈ در حقیقت ایک ایسی چابی ہے جس کی مدد سے ہم اس سسٹم کو کھول سکتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرنے والا ہر شخص اپنے سسٹم کو پاس ورڈ سے روشناس کراتا ہے۔ اس طرح وہ سسٹم صرف اسی کے لیے مخصوص ہو کر رہ جاتا ہے جب تک سسٹم کو پاس ورڈ نہ دیا جائے اور آپریشن کے لیے دروازہ نہیں کھولتا۔ لیکن وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا دیر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دماغ موجود ہے۔ کمپیوٹر ورلڈ میں ایسے شاطر بھی ہیں جو ہر قسم کا پاس ورڈ توڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی سسٹم لاک نہیں رہ سکتا۔ ایسے ماہرین کو کمپیوٹر کے میدان میں ہیکر کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ہیکر بہت خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا نقب زن ہوتا ہے، تالے جس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ ماسٹر کی کا رول پلے کرتا ہے۔ چنگ فو نے فوراً توقف کیا تو میں حیرت اور استعجاب سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ ترقی یافتہ تحقیقات دنیا سے دور تبت میں بیٹھا ہوا وہ شخص جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس نے مطالعے کا عمل مسلسل جاری رکھا ہوا تھا۔ تمہاری دنیا کا تو بچہ آج کل کمپیوٹر سے کھیل رہا ہے، لہذا چھوٹی موٹی ہیکنگ تو سبھی کو آتی ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں گویا ہوا، میں یہاں پر صرف پاس ورڈ کو توڑنے کی اس سادہ سی ٹیکنیک کا ذکر کروں گا جس کا تعلق پاور سپلائی سے ہے۔ اگر کسی سسٹم پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے تو اس کی پاور سپلائی کو منقطع کر کے دوبارہ بحال کرنے پر وہ پاس ورڈ ٹوٹ جائے گا۔ یہی عمل سیل فون پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی سیل فون کا کی پیڈ یا ڈسپلے مخصوص پاس ورڈ سے متحرک ہوتا ہے تو آپ اس سیل فون کی بیٹری کو نکال کر دوبارہ لگائیں تو پاس ورڈ ٹوٹ جائے گا۔ تمہارے مسئلے کا معاملہ بھی پاس ورڈ جیسا ہی ہے۔ وہ ایک ایسے سنسنی خیز جملے پر متوقف ہوا کہ میرے اندر کھلبلی سی مچ گئی۔ میرا معاملہ تھرڈ آئی کے راستے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ سے متعلق تھا۔ اگر چنگ فو گھما پھرا کر بڑی خوبصورتی سے مجھے کمپیوٹر پاس ورڈ تک لے آیا تھا، پتہ نہیں وہ آگے کیا انکشاف کرنے والا تھا۔ یہی بے خبری میرے اضطراب اور بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ دوبارہ گویا ہوا تو میں پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ وجدان، میں نے بتایا تھا تمہاری تیسری آنکھ کے راستے میں جو رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے دو اسباب ہیں۔ نمبر 1 تمہارا بھٹکنا، نمبر 2 تمہارے دشمن کا کوئی طلسماتی عمل۔ جہاں تک تمہارے بھٹکنے کا تعلق ہے تو یہ معاملہ سراسر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ البتہ تمہاری باطنی آنکھ کی رسائی کے راستے میں کسی دوسرے شخص کے عمل کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی رکاوٹ کا توڑ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے پاس ورڈ اور پرانا یم کی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ تم میری بات کو آسانی سے سمجھ جاؤ۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ میں بدستور ہمتاً گوش رہا۔ چنگ فو نے کہا، جب تم کسی مخصوص ماحول میں اترنے کی کوشش کرتے ہو اور اس رسائی میں تھرڈ آئی تو تمہاری مدد نہیں کرتی تو سمجھ لو اس مخصوص ماحول یعنی اس سسٹم پر کوئی پاس ورڈ لگا ہوا ہے۔ تمہیں ایک ٹیکنیک سے وہ پاس ورڈ توڑنا ہوگا۔ یہ ایک طرح کی ہیکنگ کہلائے گی۔ اگر تم وہ پاس ورڈ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یقین کر لو کہ تم اس سسٹم یعنی اپنے چنیدہ ماحول میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں خاموش ہو گیا۔ میرے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں تجسس بیدار ہو گیا۔ وہ مجھے میرے مسئلے کے حل کے بالکل قریب لے آیا تھا۔ پرانا یا مصنوعی موت اور پاس ورڈ پر ایک طویل لیکچر دینے کے بعد وہ اس ٹیکنیک کا ذکر کر رہا تھا جس سے میں کسی بھی سسٹم کا تالا توڑ کر اس کے ماحول تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ میرا اندرون اس وقت ایک عظیم سنسنی کا شکار تھا۔ اس موقع پر مجھے فطری انداز میں فوراً اس مخصوص ٹیکنیک کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تھا، اور شاید چنگ فو میری طرف سے ایسی ہی توقع بھی کر رہا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ مستصفرانہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نے اپنی اندرونی بے تابی کو اس پر ظاہر
باہر نہیں ہونے دیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد چینگ فو قدرے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وجدان مجھے تسلیم ہے، تم ایک ثابت قدم شخص ہو، تمہاری قوت ارادی بڑی مضبوط ہے۔ اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو پہلی ہی سانس میں اس ٹیکنیک کے بارے میں سوال کرتا جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے اندر بھی بے چینی، بے قراری نے ایک انتشار کسی کیفیت پیدا کر رکھی ہے، لیکن تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول حاصل ہے۔ انسان خیر و شر، امیر و تخریب کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے اور یہ دونوں قوتیں ہر لمحے اس کے اندر برسرے پیکار رہتی ہیں۔ انسان کی شناخت کی کسوٹی یہ ہے کہ کس وقت اس کے اندر کس قوت پر کون سی قوت غالب آ گئی۔ جن لوگوں کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے وہ برائی کی طاقت کو اچھائی کی طاقت تلے دبائے رکھتے ہیں۔ خیر، میں تمہیں اس مخصوص ٹیکنیک کے بارے میں بتا رہا تھا جس کی مدد سے تم اپنی تیسری آنکھ کی راہ کے پاس ورڈ توڑ سکتے ہو۔ میری بات کو دھیان سے سننا کیونکہ ابھی میرے سامنے تمہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنا ہوگا۔ اس نے ذرا توقف کر کے سوالیہ نگاہ سے میری جانب دیکھا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں پوری توجہ سے اس کی جانب تکنے لگا۔ میری کیفیت کسی سحر زدہ شخص کی سی تھی۔ میری بات ختم ہو جائے تو تم اپنی تھرڈ آئی کے توسط سے اپنی ساتھی کے ماحول میں جھانکنے کے لیے تبت سے اسرائیل پہنچ جانا۔ اگر تم اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اچھی بات ہے، بصورت دیگر تم اس مخصوص ٹیکنیک کو آزمانا جو میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے ٹھہرا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ناکامی کی صورت میں تم اپنی سانس کو باہر روک لینا لیکن تھرڈ آئی کے استعمال کو موقوف نہیں ہونے دینا۔ گویا تم اپنی ساتھی کے ماحول کے دروازے پر دستک دو گے، دروازہ نہیں کھلا تو تم واپس نہیں آؤ گے بلکہ وہیں ٹھہر کر سانس کو جسم سے باہر نکال کر روک لو گے۔ تمہارے اس عمل سے اس سسٹم کی پاور سپلائی چند لمحات کے لیے منقطع ہو جائے گی۔ تم نے سانس کو روکے روکے تھرڈ آئی کو دوبارہ زحمت دو گے تو اس سسٹم کا پاس ورڈ ٹوٹ جائے گا اور تم اپنی منتخب کردہ ماحول میں داخل ہو سکو گے۔ بس اس عمل میں ایک باریک سا نقطہ یاد رکھنے کا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب تم تک مطلوبہ سسٹم کا پاس ورڈ ٹوٹ نہیں جاتا تمہیں بدن سے باہر سانس روک کر بار بار کوشش کرنا ہوگی۔ اس آزمائشی مظاہرے میں تو میں تمہاری سانس کو سہارا دے کر زیادہ دیر کے لیے جسم کے باہر رکنے کی آسانی فراہم کر دوں گا، لیکن میرا مشورہ ہے تمہیں اسی لمحے سے اس کی پریکٹس شروع کر دینا چاہیے۔ جس راہ کا سفر اختیار کیا جائے اس کے بارے میں مکمل آگاہی پہلے سے حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں مشکل پیش آتی ہے جیسا کہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں تمہیں جسم سے باہر سانس روکنے کی مشق سے متعلق ضرور باتیں بھی بتاؤں گا۔ کیا تم اس تجربے کے لیے تیار ہو؟ میں تیار سے بھی زیادہ تیار تھا، لہذا فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے تھرڈ آئی کے استعمال کے لیے اشارہ کیا۔ میں نے وہیں سفید چٹائی پر بیٹھے بیٹھے ظاہرہ دونوں آنکھوں بند کر لی۔ تیسری باطنی آنکھ کے سامنے میں نے ساحل کے سراپا کو اجاگر کیا اور اس کے کھال و خط کی انگلی تھام کر تبت سے اسرائیل کی طرف پرواز کی کوشش کی۔ اگلے لمحے میری یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ میں نے چنگ فو کی ہدایت کے مطابق پھیپھڑوں اور پیٹ میں موجود سانس کو باہر خارج کر کے تنفسی خاموشی اختیار کر لی۔ میری سانس رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے پرانا یم کی کئی مرتبہ مشقیں کی تھی۔ چی کی بیداری کے لیے یوگا کی اسی شاخ میں اسٹروک بریدنگ کی پریکٹس جاری رکھی تھی، لیکن سانس روکنے کی کبھی سنجیدہ اور باقاعدہ کوشش نہیں کی تھی، جسم کے اندر اور نہ ہی جسم کے باہر۔ اس سلسلے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس وقت میں سانس کو جسم کے باہر روک کر ساحل کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ تجربہ ہوا کہ بدن سے باہر سانس روکنا کتنا کٹھن اور دشوار کام ہے۔ چند لمحات کے بعد میری سانس اکھڑنے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے اپنے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا سے روشناس نہ کرایا تو میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ دل کی رفتار بتدریج سست ہو رہی تھی۔ یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بند ہونے جا رہا ہے۔ میں نے شدید ترین کٹھن کا شکار ہونے کے باوجود بھی ہمت نہ ہاری اور تھرڈ آئی کو آزمانے کی کوشش کرتا رہا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ میں
بے دم ہو کر ڈہ جاتا۔ اسی وقت میں نے اپنی تنفسی کیفیت میں تبدیلی محسوس کی، میرا اکھڑتا ہوا دم جڑنے لگا۔ چنگ فو نے مجھے سہارا دینے کی بات کی تھی، شاید ان نازک لمحات میں وہ میری مدد کو آ گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں خود کو بہتر سے بہتر محسوس کرنے لگا۔ یہ احساس بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماہر تیراک ڈوبتے ہوئے شخص کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر کنارے کی طرف لا رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سینے میں ایک اطمینان بخش ٹھنڈک سی بھر گئی۔ اب مجھے دم گھٹنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں یہ بھی فراموش کر بیٹھا کہ اس وقت میں نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ میں بہت فرت اور آسانی محسوس کر رہا تھا۔ ماحول سے اس خوشگوار بیگانگی نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں ساحل کے ماحول پر لگے ہوئے پاس ورڈ کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے خود کو ایک بیڈ روم میں پایا۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جہاں میں نے آخری مرتبہ ساحل کو دیکھا تھا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اس وقت وہ میری ساحل بھی بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہ ایک قیمتی بیڈ پر محو خواب تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا وہ گہری نیند میں ہے۔ اسرائیل کے وقت کے مطابق ابھی وہاں سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر اپنی اختتامی منازل سے گزر رہا تھا۔ میں یک ٹک اپنی جان تمنا کو دیکھتا چلا گیا۔ بیڈ روم میں ساحل کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کھڑکیوں کے پردے کھنچے ہوئے اور داخلی دروازے بند تھا۔ زیرو پاور کے نائٹ بلب کی نیل گون روشنی نے کمرے کے ماحول کو بڑا رومانٹک ٹچ دے رکھا تھا۔ ان سنسنی خیز لمحات میں مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں لہاسا میں نہ ہوں بلکہ تل ابید میں بنفس نفیس موجود ہوں۔ میں ان کیف آگی اور مسرت افروز لمحات میں سے مان پرور ساتھ کشید کر ہی رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ساحل والے بیڈ روم کا دلکش منظر ایک جماکے کی طرح جل بجھ کر میری تھرڈ آئی کے فریم سے نکل گیا۔ اگلے ہی لمحے میرے تصور کے سامنے گھوپا اندھیرا پھیل گیا۔ یہ تاریکی اتنی دبیز محیب اور خوفناک تھی کہ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اسی وقت چیف لاما چنگ فورن پوشی کی گمبھیر آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس آواز میں ایک استفسار جھلکتا تھا۔ کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے ساحل کے ماحول کو چھو لیا تھا، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا، لیکن دراصل جب تک میں نے تمہاری سانس کی انگلی تھامے رکھی تم اپنی ساتھی کے ماحول میں موجود رہے۔ وہ لیکن پر نامکمل رہ جانے والے میرے جملے کے جواب میں بولا، تم جسم سے باہر سانس روکنے کی ابھی سے پریکٹس شروع کر دینا چاہیے۔ تمہارے اسرائیل میں داخل ہونے میں 3-4 دن باقی ہیں۔ مجھے امید ہے اگر تم نے میری ہدایت کے مطابق یہ مشق جاری رکھی تو ان 3-4 دنوں میں تم 2 منٹ کے لیے سانس روکنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ اس وقت سے تمہارا کام بخوبی چل جائے گا۔ ویسے تبت کے لاما تو گھنٹوں بلکہ کئی دنوں تک سانس روکنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ تم یوگا سے متعلق رہے ہو، چی کے سلسلے میں تم نے سانس کی کئی اور داخلی اور خارجی مشقیں کر رکھی ہیں، اس لیے تمہیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ جسم سے باہر 2 منٹ تک سانس روکنے کے لیے بھی عام لوگوں کو کافی دن لگ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم صرف اتنا جانتے ہو تمہارے دشمن نے تمہاری ساتھی کو اپنے ہیڈ کوارٹر تل ابید میں کہیں قید کر رکھا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہاری ساتھی تل ابید کے کس مقام، کس گھر اور اس گھر کے کس بیڈ روم میں نظر بند ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اور وہ یہ کہ ساحل کا سراغ تمہیں ساحل ہی سے ملے گا۔ تم اس کے ماحول میں رہتے ہوئے یہ جان سکو گے کہ وہ تل ابید میں کہاں پر موجود ہے۔ اس لیے وہ سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اس لیے سانس روکنے کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنی ساتھی کے ماحول میں جھانکنے کا سلسلہ بھی جاری رکھو۔ اسی ماحول میں تمہیں کسی وقت کوئی بھی اہم اشارہ مل سکتا ہے جو تمہیں اس کے قید خانے کے محلے وقوع کے بارے میں بتا دے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میرے محترم، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا۔ میں آپ کی ہدایت کے مطابق آج ہی سے یہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد چنگ فو نے مجھے سانسیں روکنے کے مختلف طریقوں اور ان کی افادیت کے بارے میں تفصیلاً بتاتا رہا۔ جسم سے ہر سانس روکنے کا میں ایک چھوٹا سا تجربہ کر چکا تھا، اور میں نے چند سیکنڈ ہی میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جسم کے باہر سانس روکنا کتنا کٹھن کام ہے۔ یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے جان جا رہی ہو۔ وہ تو اگر چنگ فو میری سانس کو ماورائی سہارا نہ دیتا تو میرا دم اکھڑ چکا ہوتا، یا پھر دم گھٹنے کی کیفیت سے گھبرا کر میں اس تجربے سے باہر آ جاتا۔ جسم کے اندر سانس روکنا نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ایک طویل اور گہرے انہیل کے بعد اپنے پھیپھڑوں یا پیٹ کو ہوا سے بھر لیتے ہیں، اس کے بعد سانس روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جیسے آپ اپنے فریج کو خورد و نوش کے سامان سے بھر کر بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیں۔ آپ بڑے دعوے سے کہیں کہ 1 ماہ
ماہ تک آپ کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ وہ کمرہ جو اٹیچ واش روم کی سہولت کا حامل ہے اور اس کمرے میں فریج کے اندر مہینے بھر کے لیے کھانے پینے کا ہر قسم کا سامان بھرا ہوا ہے، لیکن جسم سے باہر سانس روکنے کا عمل اس کے برعکس اور انتہائی مشکل ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کسی ایسے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے جس میں ایک قطرہ پانی کا میسر نہ ہو اور نہ ہی ایک کھیل اڑ کر اس کے کمرے کے اندر پہنچ سکتی ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص ایک ماہ بعد اس کمرے میں سے زندہ سلامت برآمد ہو تو باقی کمال کی بات ہے۔ چنگ فو نے مجھے بتایا کہ میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے یہ پریکٹس کر سکتے ہو، بس یہ خیال رکھنا کہ ضروری ہے کہ معدہ خالی ہو یا پھر زیادہ بھرا ہوا نہ ہو، کم از کم ایسی صورت ہو کہ معدے کے اندر موجود خوراک میں ڈائجیشن کا عمل یعنی عمل انہضام مکمل ہو چکا ہو، ورنہ معدے کا کام رک جائے گا اور وہ تمام تر خون جو خوراک کو ہضم کرنے کا فریضہ انجام دے رہا تھا وہ کسی دوسرے محاذ پر مصروف ہو جائے گا۔ سانس روکنے کے عمل کے ساتھ ہی خون کا ارتکاز معدے سے ہٹ کر پھیپھڑوں، دل اور دماغ کی طرف ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں بد ہضمی جیسے بد اثرات نمودار ہو سکتے ہیں۔ چنگ فو نے مجھے تاکید کی یا تو میں خالی معدے کے ساتھ یہ پریکٹس کروں اور یا پھر اس وقت جب کھانا کھائے ہوئے لگ بھگ 4 گھنٹے گزر چکے ہوں۔ میں نے چیف لاما کی ان ہدایت کو ذہن نشین کر لیا۔ چنگ فورن پوشی کی مدد سے میں جس انوکھے تجربے سے گزرا تھا اس نے میرے ذہن میں ایک نظریے، ایک فکر کی بنیاد رکھ دی، یعنی کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کسی بھی عمل کو بروئے کار لانے کے لیے اس کے کچھ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اگر انسان ان تقاضوں کو پورا کر دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ ایسے تمام مظاہر جن کے فارمولے، مساوات اور ٹیکنیک سے ہم واقف نہیں ہوتے، انہیں ہم ماورائی اور جادوئی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ برابر ہے تو پھر کوئی بھی عمل، کوئی بھی مظہر ہمارے لیے اچانبک نہیں رہتا۔ جاننے والوں کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑا سکتے ہیں، بلکہ اگر ان کی مرضی ہو تو دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک چائے ہو جائے۔ رین پوشی کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم کافی دیر سے صرف باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں اس پیشکش کو بھلا کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ یہ تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ جو خانگ ٹیمپل کا چیف لاما میری توازو کا بندوبست کر رہا تھا۔ جس طرح عیسائیت میں چرچ، سیونیت میں سائناگاگ، ہندوؤں میں مندر کی بڑی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح بدھ مت میں ٹیمپل، مونسٹری اور وارڈ کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہے۔ جو خانگ ٹیمپل تبت میں ریڑھ کی ہڈی ایسی اہمیت کا حامل تھا اور چنگ فورن پوشی وہاں کا چیف لاما تھا۔ 5 منٹ کے بعد چائے اس چھوٹے سے کمرے میں حاضر ہو گئی۔ تبت والوں کا چائے پینے کا اپنا ایک انداز ہے جو انتہائی سادہ، مقوی اور فرحت بخش ہے۔ کاوے کے اندر یاک کا مکھن ڈال کر پینا چائے نوشی کہلاتا ہے۔ یہ چائے چینی کے بغیر بھی انتہائی خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ یاک نامی لمبے بالوں والے بیل نما جانور کی طاقت کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو 15,000 فٹ کی بلندی پر بھی نہ صرف یہ کہ زندہ رہتا ہے بلکہ زندگی کے مختلف امور میں یہ انسانوں کا سب سے بڑا معاون بھی ہے۔ تبت میں تمام تر بار برداری اور کھیتی باڑی یاک ہی کی مرہون منت ہے۔ میں نے شیگیٹی کے کھیتوں میں اس جانور کو اپنی آنکھوں سے انسانوں کے احکام کی تعمیل کرتے دیکھا تھا۔ یاک کی فرما برداری اور کارکردگی لاجواب تھی۔ کسی مریل سے جانور کے دودھ سے حاصل ہونے والا مکھن بھی توانائی کے کسی ذخیرے سے کم نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ وہ مکھن یاک کے دودھ سے تیار کیا گیا ہو۔ اس سے آپ تبتی چائے کی طاقت اور توانائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چائے کے بعد گفتگو کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور کا تعلق میرے تبت سے اسرائیل جانے سے تھا۔ چنگ فو نے گمبھیر آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس نے اسرائیل اور یہودیوں کے ذکر سے تمید باندھی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وجدان، تم ایک عجیب و غریب اور انوکھے ملک میں قدم رکھنے جا رہے ہو۔ اس ملک کا نام ہے اسرائیل۔ میں نے اسے انوکھا اور عجیب اس لیے کہا ہے کہ یہ ملک کسی تعریف پر کہیں سے بھی پورا نہیں اترتا۔ انٹرنیشنل فارمولا تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو 4 امور پر پورا اترنا چاہیے۔ اول، اپنی حدود میں کامل آزادی، دوم، آبادی، سوم، قبضہ اور چہارم، متعین جغرافیائی حد بندی۔ اسرائیل میں یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جاتی، لہذا منطقی طور پر اسے تسلیم کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود بھی اب تک 100 سے زیادہ نان مسلم اور 12 مسلم ممالک اس کے وجود کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ تجارت اور آمد و شد بھی جاری ہے۔ تمہارے ملک نے بھی ابھی تک سرکاری
فوری سطح پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر مختلف ادوار میں تمہارے ملک کے بعض سرکردہ افراد نے اسرائیل کے خفیہ دورے کیے ہیں، اور چند ایک نے تو عوام کو یہودیوں کے حق میں ہموار کرنے کے لیے عملی کوششیں بھی کی، جو بری طرح ناکامیاب رہیں۔ تمہارے ملک کی عوام اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کبھی کسی حکومتی خفیہ یا ظاہرہ دباؤ میں نہیں آئی۔ عوام کی طاقت کے سامنے کبھی کھلم کھلا یہود دوستی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے چارہ جوئی نہیں کی گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں تمہارے ملک، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لے گا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں سوال کیا۔ اس نے ایک تکلیف دہ اور ناقابل قبول پہلو کو چھیڑا تھا۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری اور ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے سیاست سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، دراصل میں تو تمہیں اسرائیل کے بارے میں مختصراً بتا رہا تھا۔ میں نے صاف محسوس کیا وہ کنی کاٹ کر دوسری سمت نکل گیا تھا۔ اس کے انداز سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ پیش گوئی کرنا چاہتا ہے، آگے چل کر پاکستان بھی ان اسلامی ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر چکے ہیں۔ بہرحال مجھے یقین تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میری طرح پاکستان کی 15 کروڑ عوام کو بھی اتنا ہی پختہ یقین ہے، بالفرض طبقہ خواص میں سے کچھ لوگ اگر ایسا چاہتے رہیں یا آئندہ چاہیں گے تو انشاءاللہ انہیں ایسے عزائم میں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ عملاً اتنا آسان نہیں یہ بظاہر جتنا دکھائی دیتا ہے۔ چنگ پھو کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محترم، میری فہم و فراست کے مطابق اسرائیل نے سرزمین فلسطین پر ناجائز اور جابرانہ قبضہ جما رکھا ہے۔ ماضی میں اسرائیل نے اپنے پڑوسی ممالک مصر، اردن، شام اور لبنان سے کئی جنگیں کی ہیں۔ انہی جنگوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیاں اور بیت المقدس پر اس نے غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا، لیکن جب کیمپ ڈیوڈ میں یہ معاہدہ طے پایا کہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ واپس اردن کو دے دیا جائے اور غزہ کی پٹی کو خالی کر کے صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا جائے، تو اس قیمت پر اردن اور مصر نے سیاسی بنیادوں پر بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب ان تینوں ملکوں کے مابین دوستانہ مراسم ہے اور ہر نوعیت کے تجارت بھی کھلم کھلا ہوتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کروانے میں امریکہ بہادر نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس مشن کے لیے وہ اب تک اسرائیل کو کھربوں ڈالر کی امداد بھی دے چکا ہے۔ مختلف ممالک پر سیاسی دباؤ اس کے علاوہ ہے۔ اس تعاون کے نتیجے میں اس وقت اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر اسے امریکہ کی ایک سپر اسٹیٹ کا مقام حاصل ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر حتمی لہجے میں کہا، میرے محترم، ان تمام تر تاریخی حقائق کے باوجود بھی مجھے یقین کامل ہے کہ میرا ملک کسی بھی صورت میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے خفیہ عزائم اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی عوام ایک غیرت مند قوم ہے، اس سلسلے میں وہ اپنی حکومت سے بھی ٹکرا سکتی ہے۔ لارڈ بدھا تمہاری زبان کو مبارک کرے، وہ خلوص دل سے بولا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کر اپنے حالیہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ تم آج شام کو تبت سے روانہ ہو رہے ہو اور گھومتے پھرتے تمہیں اسرائیل میں داخل ہونا ہے، اسی لیے اس عجیب و غریب ملک کا تذکرہ نکل آیا تھا۔ میں نے تمہارے محفوظ سفر اور ممکنہ حد تک کامیاب مشن کے لیے ایک پلان بنایا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ چپ ہونے کا انداز ایسا تھا جیسے بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہو۔ میں ہمتاً گوش اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، وجدان، تم آج سہ پہر 2 بجے جو خانگ ٹیمپل سے روانہ ہوگے، ٹھیک 4 بجے تمہیں چیک ان ہونا ہے۔ ملائیشیا ایئر لائن کی 6 بجے والی فلائٹ سے تم پرواز کرو گے۔ اس طرح تم لہٰذا سے لندن پہنچ جاؤ گے۔ لندن میں مسٹر ہیرالڈ تھامس تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ اس کی باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ واحد کا صیغہ استعمال کر رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، محترم چنگ پھو، آپ کی بات سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ میں یہاں سے اکیلا جا رہا ہوں۔ تم بالکل ٹھیک انداز میں محسوس کر رہے ہو، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اور لیان، میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، تمہاری یہ فلپائنی ساتھی یہیں رہے گی؟ وہ قطعیت سے بولا، لہٰذا میں اسے کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب تم اسرائیلی مشن سے کامیاب واپس لوٹو گے تو تمہیں لیان سے ملوا دیا جائے گا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیان اور چان سیان تھوڑا تمہیں چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ تک جائیں گے۔ میں نے اس سلسلے میں چان سیان کو بریفنگ دے دی ہے۔ تم جب یہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچو گے تو چان سیان تمہارے چہرے پر کچھ کام بھی کروائے گا۔ لیان کو میرے
میرے ساتھ اسرائیل روانہ کرنے کے سلسلے میں چنگ فو نے اتنا واضح اور دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا کہ میں کسی قسم کی جرا نہ کر سکا۔ یقیناً کچھ سوچ کر ہی اس نے یہ پلاننگ کی ہوگی۔ ویسے مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ لی یان وہاں محفوظ رہے گی۔ چنگ فو کے آخری جملے میں میرے لیے ایک انوکھا تجسس پنہاں تھا۔ میں نے اس سلسلے میں اس سے پوچھ لیا، محترم میرے چہرے پر کچھ کام کرنے کا تو یہ مطلب ہے کہ میں وجدان کی حیثیت یعنی اپنے اصل حالت میں تبت سے انگلینڈ نہیں پہنچوں گا؟ تم درست انداز میں سوچ رہے ہو، وہ بڑے رسان سے بولا۔ تم مسٹر چارلس کے روپ میں لہٰذا سے لندن پہنچو گے۔ مسٹر چارلس؟ میں نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مسٹر چارلس دراصل مسٹر ہیرالڈ تھامس کا نمائندہ خصوصی ہے۔ چارلس اس وقت تبت میں موجود ہے۔ تم اسی کی آئی ڈی پر لہٰذا سے لندن پہنچو گے۔ میں نے پوچھا، مسٹر ہیرالڈ تھامس کون ہے اور اس کا نمائندہ چارلس یہاں تبت میں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں تمہیں تھوڑی تفصیل بتانا پڑے گی، ورنہ خواہ مخواہ تمہارا ذہن الجھتا رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شاید تمہیں معلوم نہ ہو، تبت اور برطانیہ کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ آزاد تبت اور مقبوضہ تبت یعنی سی زانگ کو برٹش گورنمنٹ سے ہمیشہ تعاون اور مدد کی امید رہی ہے۔ تبت کو کمیونزم کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انگلینڈ نے ہر دور میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہاں کے سیاستدان اور عوام تبت کے مسئلے پر غیر معمولی سرگرم رہے۔ وہ لوگ ہمیں ایک آزاد اور خود مختار قوم تسلیم کرتے ہیں۔ انگلینڈ ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔